میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے، لکھنے والے، تحریر کرنے والے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جس پہلو کو بھی آپ اٹھائیں، پڑھیں، دیکھیں تو آپ اس میں ایک طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی کے جس حصے کو بھی اٹھائیں، اس زندگی کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو امت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کو ملے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے نمونہ بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا، اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں ایک عظیم پہلو آپ کے اس اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی بات عرض کر چکا ہوں کہ سیرت سنتے ہوئے، سیرت کے جلسے سنتے ہوئے، سیرت کے پروگرام سنتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں، زندگیاں گزر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے واقعات سنتے ہوئے، آپ کی محبت کے تذکرے سنتے ہوئے، آپ کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیوں کا تذکرہ سنتے ہوئے، آپ کی ولادت کا تذکرہ سنتے ہوئے، آپ کی 23 سالہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے، مسلمان نے کبھی اس پر غور کیا کہ زندگی بیت چکی ہے، زندگی کا ایک خاصا حصہ گزر چکا ہے، کیا کسی سیرت کے کسی پہلو پر میری زندگی پر کتنا انقلاب برپا ہوا ہے؟ سیرت کے کس پہلو پر میری زندگی کا پورا عمل ہے؟ زندگیاں خالی نظر آتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر، آپ کی اخلاق کا، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات سن کر جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور چند لمحوں کو ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کے ماحول میں جاتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کا فلاں پہلو سنا ہے، اس میں میرے لیے، آپ کے لیے کیا پیغام تھا۔ کوئی مسلمان اس پیغام کو یاد رکھنے کے لیے اور زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے زندگیوں میں انقلاب نظر ہی نہیں آتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ زندگی جس طرح ختم ہونے کے قریب ہو رہی ہے، مسلمان کی زندگی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، مسلمان اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، زندگی کے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی زندگی کے اندر نمایاں فرق محسوس ہونا چاہیے تھا کہ 1 سال پہلے اس کی زندگی ایسے تھی، اب 1 سال کے بعد اس کی زندگی میں اتنا فرق پڑ چکا ہے، لیکن فرق نظر نہیں آتا۔
یا تو صرف وقتی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور وقتی طور پہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے جس پہلو کو بھی سنو، پڑھو، سمجھو، اس نیت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا، میں اس کے لیے کوشش کروں گا، میں اس سیرت کے حصے کو آگے منتقل کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے بن سکتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کے اچھے اخلاق صرف اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں کرتے، بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے، پوری سوسائٹی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر اچھا بنتا ہے، پورا معاشرہ اچھی زندگی کی طرف تشکیل پاتا ہے۔ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے، اسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہے۔ آپ کی جیب میں ایک کاغذ ہو، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، اگر آپ اس کے اوپر ہی غور کر لیں کہ یہ کاغذ مجھ تک کیسے پہنچا، کتنے انسانوں کی اس کے پیچھے محنت ہے۔ ایک قلم تیار ہوا، دیکھنے میں بظاہر معمولی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے آپ کو یہ چیز واضح محسوس ہوگی کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے، پھر جا کر ایک قلم تیار ہوا ہے۔ تو انسان نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر اگر مسلمان عمل کر لے تو پورا معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ میری آمد کے مقاصد میں ایک مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اچھی سوسائٹی کیسے بنتی ہے، اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے، میرا ہر امتی معاشرے کا اچھا فرد کیسے بن سکتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اچھے اخلاق انسان کی عادت اور مزاج کو کہتے ہیں۔ اگر اس کا مزاج اچھا ہے، اس کی عادات اچھی ہیں تو اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اس کی عادات بری ہیں، اس کا مزاج برا ہے تو اس کے برے اخلاق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے امت کو نکال کر اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، اچھے اخلاق کا پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر اگر اخلاق والی صفت کو پیدا کرو گے تو اس کے اثرات پورے معاشرے کے اوپر پڑیں گے۔ انسان عبادت کرتا ہے، اب اس کی عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کا تعلق، اس کی عبادت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ اس کو پتہ ہے میں کتنی عبادت کرتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جس عمل کو پیش ہونا ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ آپ کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ بد اخلاق ہیں، آپ کسی کی بے ادبی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے تمہیں اخلاق کا پتہ نہیں، اور تم اس کو کہو کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 1000 مرتبہ فلاں ذکر کرتا ہوں، اس کے اوپر اس کا اثر پڑ جائے گا. وہ کہے گا مجھے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تب پتہ چلے گا کہ تم کامل مسلمان ہو جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، جب آپ کی گفتگو اچھی ہوگی، جب آپ کے بولنے کا انداز اچھا ہوگا، جب آپ کے معاملات اچھے ہوں گے، جب آپ امانت دار ہوں گے، جب آپ سچے ہوں گے، آپ خیانت کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ چیزیں مجھے بتائیں گی کہ یہ کامل مسلمان ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے. ان چیزوں کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو ترازو میں ڈالا جائے گا اور سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج اور زکوٰۃ، ذکر و تسبیح نہیں. فرمایا انسان کے اچھے اخلاق، ان کا اتنا وزن ہوگا، سارے عمل پیچھے، اور یہ اخلاق والا وزن سب سے زیادہ ہوگا. معمولی عمل نہیں ہے. صحابہ جوک در جوک آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ آپ کی مجلس سے اٹھنے کو ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. کس کی وجہ سے؟ آپ کا اخلاق ایسا تھا. قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یہ نبی بڑے بلند عالی اخلاق والے ہیں. قرآن نے گواہی دی. اے نبی اپنے اخلاق کو اور اونچا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کثرت ہوئی تو اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی اے میرے نبی کچھ دیر آرام کیا کر، اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کر. قم اللیل الا قلیلا. قرآن آیا کہ ذرا اعتدال میں کچھ دیر آرام کرو، کچھ دیر نماز پڑھو. اب تبلیغ کرتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، آپ کے اندر کڑن پیدا ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے. قرآن نازل ہوا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسا نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کے ذمہ تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ کیوں افسوس کرتے ہیں؟ اعتدال قائم کریں، نہ کوڑا کریں، نہ پریشان ہوا کریں. قرآن آیا. لیکن جب اخلاق کی باری آئی، یہ نہیں کہا نبی اخلاق ذرا تھوڑے کرو، ذرا کم کرو. فرمایا اور بلند کرو، اور بڑھاؤ. انک لعلی خلق عظیم. تو سب سے وزنی عمل انسان کے اخلاق ہے. پورے معاشرے کے اوپر اس کا اثر، گھر کے اوپر اثر، تجارت کے اوپر اثر، دکان پر اثر، بازار پر اثر، عزیز و قرب پر اثر، محلے اور بستی پر اس کے اثرات ہیں. بازار کا جائزہ لے لیں. جس تاجر کے اخلاق اچھے ہیں، جسے گفتگو کرنا آتی ہے، جو سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑتا، جو امانت دار ہے، بددیانت نہیں ہے، اس کی دکان دیکھ لیں اور ایک بد اخلاق والے تاجر کی دکان دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ معاشرے کے اوپر کس سے اثرات پڑ رہے ہیں، معاشرہ کس سے متاثر ہو رہا ہے، معاشرہ کس کی دکان پہ زیادہ جا رہا ہے. اس تاجر کی دکان پہ رش نظر آئے گا، اس کی توزیع میں برکت نظر آئے گی. جو سچائی کے ساتھ کرتا ہے. اخلاق کا تعلق صرف خوش ہو کے ملنے کے ساتھ نہیں ہے، سچ بولنا یہ اخلاق ہے.
امانت دے دینا یہ اخلاق ہے، انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اخلاق ہے، عدل کرنا یہ اخلاق ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ اخلاق ہے، خندہ پیشانی سے ملنا یہ اخلاق ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے طریقے سے سلام کا جواب دینا یہ اخلاق ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا یہ اخلاق ہیں، کسی کی مدد کر دینا یہ حسن خلق ہے۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے اس پہلو کو دیکھو گے تو تمہیں زندگی میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے واقعات نظر آئیں گے تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ میرے نبی کی معاشرت اور میرے نبی کی اخلاق اس قدر بلند تھے۔ اللہ، سچائی کو لے لیں، میرے نبی سچے کتنے تھے۔ انسان کی اچھائی کو دیکھنا ہو، یہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، دشمن بھی کہے کہ بندہ اچھا ہے، اس سے بڑی کیا گواہی ہوگی؟ میرے نبی کی جان کے دشمن بھی کہتے تھے محمد سچا آدمی ہے، سچائی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے تو صحابی بن گئے جب آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیے، تو آ کر کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے پہلے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر برائیاں بڑی ہیں، میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہوں اور بڑے گناہ کرتا ہوں، میرے اندر برائیاں ہیں، فوراً نہیں چھوڑ سکتا، آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، اس شرط پہ میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، شرط قبول ہے، لیکن صرف ایک میری بات مانو، ایک میری بات مانو، آپ کی شرط قبول ہے لیکن ایک میری مان لو۔ اس نے کہا آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا صرف ایک بات یہ ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ میری بات مانو، باقی جو آپ کے اندر برائیاں، جیسے آپ نے کہا کہ ایسا ایسا چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ کی شرط قبول ہے، صرف ایک میری مان لو۔ صحابی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے، چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ کر کے گیا دربار رسالت میں۔ تو فرمایا اس ایک وصف پر اس نے عمل کیا، اللہ نے ساری برائیاں چھڑا دی، سچ بولنے والے مشن پر گامزن رہا، سچ کو نہیں چھوڑا، تو جو دوسری برائیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ محمد کیسا آدمی ہے؟ ابو جہل نے کہا محمد سچا آدمی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ پھر تم، کہنے والے نے کہا تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہنے لگا سچا تو ہے، بات اس لیے نہیں مانتا میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، جو سرداری میرے پاس ہے وہ میری ختم ہو جائے گی سرداری، مجھے تو پھر محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ تکبر، یہ بغض، یہ عناد، یہ چودراہٹ اسلام سے محروم کر گئے، لیکن گواہی دے رہا ہے سچا آدمی ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی آپ علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے۔ آپ علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو، جسے کیسر کہتے تھے، کیسر روم، اس کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے تحقیق کرنی ہے کہ جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت کیسی ہے، وہ کیسا انسان ہے، اگر اس علاقے کا کوئی آدمی ہو اس کو لے کر آؤ، مکہ کا رہنے والا ہو۔ تو ابو سفیان تجارت کی نیت سے وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے۔ تو کیسر روم نے ان کو بلایا کہ مجھے بتاؤ، جبکہ اس وقت یہ دشمن تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے جو نبوت کا اعلان کیا اور اس کا خط آیا ہے، اس کی ذاتی زندگی بتاؤ کیسی ہے، کیسا انسان ہے۔ تو ابو سفیان دشمن ہونے کے باوجود
کیا کہہ رہا ہے؟ کہ محمد سچا آدمی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ ایسی سچائی، ایسی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے مکہ میں گزاری، پورا مکہ آپ کی سچائی کا اعلان کرتا ہے، آپ کے امانت دار ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ سارا مکہ مجھے سچا سمجھتا ہے، اس لیے اسلام کی دعوت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ جب صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سب نے کہا ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے اپنی سچائی کا اقرار کروایا۔ تو میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس پہلو پر بھی غور کرو گے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو میں روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، ہدایت ہی نظر آئے گی، خوشبو نظر آئے گی۔ تو آپ کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں، جس حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھاؤ گے تمہیں وہاں سے اسباق ملیں گے، درس ملے گا، پیغام ملے گا، ہدایت ملے گی کہ میرے نبی مجاہد تھے، کیسا جہاد تھا، میرے نبی مبلغ تھے، ان کی تبلیغ کیسے تھی، میرے نبی خطیب تھے، ان کی خطابت کیسے تھی، میرے نبی شوہر تھے، ان کی شوہر والی زندگی کیسے تھی، میرے نبی تاجر تھے، ان کی تجارت کیسے تھی، میرے نبی قاضی تھے، ان کی قضا کیسے تھی، میرے نبی سیاست دان تھے، ان کی سیاست کیسے تھی، میرے نبی امام تھے مسجد کے، ان کی امامت کیسے تھی، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ایک ایک پہلو نمایاں ہوتا آپ کے سامنے ہوتا جائے گا، اور آپ کو نبی کے ہر عمل سے عمل ملتا جائے گا کہ میرے نبی کی زندگی ایسے تھی کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے اندر برداشت تھی۔ یہ سارے اخلاق کی پہلو ہیں، یہ ساری اخلاق کے اندر بات آتی ہے کہ میرے نبی کے اندر تحمل کتنا تھا، ان میں برداشت کتنی تھی۔ مکی زندگی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پاور میں نہیں تھے اس لیے برداشت کرتے رہے، مکی زندگی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں آپ طاقت میں نہیں تھے، 313 مسلمان ہوئے تھے یا اس سے بھی کم تھے، اس لیے آپ پاور میں نہیں تھے، طاقت میں نہیں تھے، اس لیے جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا آپ برداشت کرتے رہے، آپ صبر کرتے رہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کیا اس وقت بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور پورے مکہ والے گھبرائے ہوئے تھے، آج ماضی کی غلطیوں کا، ظلم و ستم کا ہم سے محمد انتقام لے گا۔ ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، صحابی بنے، اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جدہ کی طرف نکل گئے کہ آج خیر نہیں ہے، جتنا محمد کو تنگ کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کے بدلے چکائے جائیں گے۔ مکہ والے پریشان، طاقت ہے تھی کہ نہیں تھی، پورا مکہ مٹھی میں تھا یا نہیں تھا، ایک حکم کرتے صحابہ کو تلوار چلانے کا پورا مکہ خون سے رنگین ہو جاتا، لیکن نہیں کیا، نہیں کیا۔ مکہ والے نے پوچھا کیا کرو گے، انہوں نے جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، یہ بات یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جنہوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا، بھائی کنویں میں پھینک کر قصہ تمام کر کے چلے گئے، نظام تو اوپر چل رہا تھا نا کہ جس رب نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا وہ قدرت والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیا والے کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جان سے مارنا چاہتے ہیں، میرا اللہ عزت دینا چاہتا ہے، میرا اللہ بچانا چاہتا ہے، میرا اللہ اسے بادشاہ بنانا چاہتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب رہے گی۔ یوسف کے بھائی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کنویں میں پھینک کر چلے گئے اور ختم کر گئے کہ یوسف آج ختم ہو چکا ہے،
لیکن میرے اللہ نے نظام چلایا. وہی بھائی اس کو سجدہ کر رہے تھے, ان کی شریعت میں سجدہ جائز تھا. وہی بھائی جھک رہے تھے, وہی بھائی اس کے محتاج بن چکے تھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تو میرے نبی نے فرمایا, مکہ والو, جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا, آج میں نے تم کو معاف کر دیا. یوسف نے معاف کیا, میں نے تم کو معاف کیا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوتے, بیوی ان کی آئی, یا رسول اللہ اکرمہ کو بھی معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مل جائے گی. فرمایا جو ابو جہل کا بیٹا ہے اس کی بات کرتی ہوں, فرمایا اس کو بھی مل جائے گی. فرمایا وہ تو بھاگ گیا آپ کے ڈر سے, مکہ چھوڑ گیا, میں لے آؤں؟ فرمایا لے آؤ. وہ ڈھونڈ کر لائی, جدہ سے ڈھونڈ کر لائی. اللہ کے نبی نے معاف کر دیے. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے معافی, جو اپنے گھروں میں چلا جائے اسے معافی, جو حرم میں چلا جائے اسے معافی. سب مکہ والوں کے لیے معافی کا اعلان. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اگر آج کا مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا, صرف اس کا گھر خوبصورت نہیں بنے گا, اس کی معاشرت خوبصورت, اس کی تجارت خوبصورت, اس کے معاملات خوبصورت, پورا معاشرہ اچھائی کی طرف چلتا ہوا نظر آئے. لیکن عمل کون کرے؟ بات تو عمل کرنے کی ہے. سن لیا, واقعات سن لیے, نبی کی سیرت کا پیغام سن لیا, جذبہ پیدا ہو گیا اور مسجد سے نکلے ختم ہو گئے. انقلاب نظر ہی نہیں آتا. زندگیاں اسی طرح گزر رہی ہیں. ہر جمعے ایک نیت بھی کر کے جائے, ہفتے کے بعد ایک پیغام نبی علیہ السلام کا مسجد سے سنے اور نیت کرے کہ اس ایک پیغام پر تو عمل کروں, تو آپ دیکھیں سال کے بعد اس کی زندگی کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قریب ہو جائے گی, سنت کے قریب ہو جائے گی, کس طرح اس کی زندگی میں انقلاب نظر آئے گا. جب وہ صرف سنتا ہی روایتی نیت سے ہے کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ مولوی صاحب جمعے کو بیان کرتے ہیں اور ہم جا کے سن لیتے ہیں, جو کہ جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے, سننی ہوتی ہے بات, تو پھر اسے کیا پیغام ملے گا, وہ کیا درس لے کے جائے گا, وہ کیا ہدایت لے کے جائے گا, جس نے صرف ایک عادت سمجھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن ایک عادت کے طور پہ بیان ہوتا ہے. نہیں میرے عزیزو, عادت کے طور پہ بیان نہیں ہوتا, کوئی روایت ہی نہیں بنی ہوئی. ایک پیغام, ایک درد دل تمہیں سنایا جاتا ہے, وہ میرا درد دل نہیں ہے, مدینے والے کا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا درد ہے, جو اپنی امت سے چاہتے ہیں, جو اپنی امت سے چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک امتی ایسے بن جائے جیسے میں اپنی امتی کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن امت نبی کی سیرت سے بہت دور ہے. ہمارے بچوں کو نبی کا تعارف نہیں, ہمارے بڑوں کو نبی کا تعارف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کیسے تھی. اچھے بھلا مسلمان بظاہر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والا, میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, وہ وضو سنت کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے اسے نہیں آتا. کہ نبی علیہ السلام وضو کیسے فرماتے تھے, میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, اسے نہیں آتا. وہ دیکھا دیکھی جیسے اسے پتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, اپنی ترتیب سے کرتا ہے. کبھی اس نے زحمت نہیں فرمائی کہ میں کسی سے پوچھ لوں میرے نبی وضو کیسے کرتے تھے, میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے. میرے نبی غسل کیسے کرتے تھے, غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے, زحمت ہی نہیں ہے. تجارت کے بڑے طریقے آتے ہیں, سارا دن پیسے کمانے کے طریقے تلاش کرتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جائیں آپ, دنیا لگی ہوئی ہے کہ کیسے پیسے بن سکتے ہیں, ڈالر کیسے کمائے جا سکتے ہیں, ایک گھنٹے میں اتنے ڈالر بن سکتے ہیں. اس کے اندر بڑا ماہر ہے, لیکن وضو سنت کے مطابق کرنا نہیں آتا. تجارت کی دکان پہ بیٹھا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں لاؤ کوئی تاجر جو نبی کی تجارت مجھے بتا دے. میں ساری نہیں کہتا, میں کہتا بنیاد بتا دے. جو نبی نے 10 اصول بتائے تجارت کے, اسے اصول یاد ہیں. صدیاں گزر گئیں اسے تجارت کرتے ہوئے, سالہ سال گزر گئے تجارت کرتے ہوئے. کبھی اس نے دیکھا کہ میں نبی کی تجارت ہی پڑھ لوں, میرے نبی تاجر بھی تھے, میرے نبی نے اصول کیا بتائے.
کوئی تیار نہیں ہے، اور سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن جام کوثر بھی پلائیں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ جام کوثر بھی ان کے ہاتھوں سے پینا ہے اور سفارشی بھی انہیں بنانا ہے، لیکن جو وہ فرما رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہے۔ جو ان کا مطالبہ ہے، جو ان کی چاہت ہے، جو ان کا درد، دل کا درد ہے، وہ امت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آج امت اس پر آ جائے، یقین کریں اللہ پاک انہیں دنیا کے اندر عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس پہلو کو آج سنا ہے، جس کا تذکرہ ہوا ہے، کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اخلاق میں نے عرض کیا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو خوش ہو کے مل لینا، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق یہ ہیں کہ سچ بولیں، اخلاق یہ ہیں نا انصافی نہ کریں، اخلاق یہ ہیں امانت کے ساتھ معاملات کریں، اخلاق یہ ہیں معاملات میں گڑبڑ نہ کریں، اخلاق یہ ہیں کہ تمہاری معاشرت اچھی ہو، تمہارے گھر کی زندگی اچھی ہو، تمہارے محلے کی زندگی اچھی ہو، تمہارے لوگوں کے حقوق ادا کرنا اسلام کے مطابق ہو، یہ اخلاق ہے۔ یہ جب پورا مجموعہ ملتا ہے تو اچھے اخلاق بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا یہ خوبصورت پہلو اگر امت اس پر آ جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ گھر کے گھر خالی ہیں، ڈگریوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یقین کریں مسلمان سے بات کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتاب گھر میں ہے؟ کوئی نہیں۔ جس میں نبی کی سیرت ہو خود پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چلو اسی میں پڑھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو پڑھ لیں، آپ کی زندگی کیسے تھی، کچھ چلو گھر میں تعلیم ہی کروا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری۔ ہو سکتا ہے گھر والے سنیں، بچے سنیں، خواتین سنیں، اور کسی کو سن کر نبی جیسا بننے کا شوق پیدا ہو جائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جب گھر میں نبی کی سنت کے تذکرے نہیں ہوں گے، سیرت کے تذکرے نہیں ہوں گے، سیرت کی کتاب نہیں ہوگی، تو میرے بھائیوں گھر میں انقلاب کیسے آئے گا، گھر میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ گھر کے ماحول کو بدلنا ہے تو مرد کو ہمت کرنی پڑے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورتوں پر امیر بنایا ہے، مرد پورے گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، یقین کریں بچوں کے اندر بات کو لینے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، تو آپ گھر میں نبی کی سیرت کے تذکرے شروع کریں تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ گھر میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ گھر نبی کے تذکروں سے خالی ہیں، نبی کی سنتوں کے تذکرے سے خالی ہیں، سیرت سے خالی ہیں۔ آج آپ یہ چیز گھروں میں پیدا کر دیں، اس چیز کو زندہ کر دیں، انشاءاللہ گھر میں تبدیلی آئے گی، اور گھر میں تبدیلی آئے گی، محلے میں تبدیلی آئے گی، اور معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔